یا وجیہتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ دنیا میں تمام چاہنے اور محبت کرنے والوں کو جہاں جہاں تک پروگرام بہار سلطانیہ کی آواز جا رہی ہے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہار سلطانیہ کے پلیٹ فارم سے حافظ محمد اشتیاق سلطانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال رمضان مبارک کی مقدس ساعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہر روز ہم مختلف موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مختلف علماء اکرام کے ساتھ، اور پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ علماء اکرام کے علم سے بھرپور گفتگو سماعت کریں گے، تو لازمی پروگرام بہار سلطانیہ کو دیکھ کر اپنے علم و ایمان میں اضافہ کریں۔ تو آج کا پہلا پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں اور رحمتوں میں۔ تو آج کے ہمارے اس پہلے پروگرام میں تشریف لائے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد زبیر جلالی صاحب اپنے اس پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں میں حضرت علامہ مولانا محمد زبیر جلالی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ علامہ زبیر جلالی صاحب، جو آج کا ہمارا جو پہلا پروگرام ہے، اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ ظاہر ہے کسی بھی چیز کا استقبال کیا جائے تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، تو اس طرح رمضان مبارک کے ہمیں اللہ نے یہ عطا کیا ہے، اس کا استقبال ہمیں کس انداز سے کرنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں علامہ محمد اشتیاق نقشبندی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام بہار سلطانیہ رمضان المبارک ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا۔ آپ نے سوال کیا کہ ہمیں اس ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ مہمان کا خوش دلی سے استقبال کرنا یہ اسلامی روایات میں سے ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ماہ نور، ماہ مقدس رمضان المبارک بھی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، کوئی شک نہیں، اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور یہ خود بھی نہیں آتا بلکہ اسے رب تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا ہمیں خوش دلی سے استقبال کرنا چاہیے، ایسے ہی، کھلے دل سے استقبال کرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی، اور اس کی آمد پر ہمیں خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، بے شک بے شک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مقدس کو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کو اس کی آمد پر مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ حضور نبی دو عالم علیہ السلام اس کے استقبال کی اہمیت کے پیش نظر اور مسلمانوں کو اس ماہ مقدس کی عظمت کے ادراک کے لیے ایک خوبصورت انداز
اور خوبصورت پیرائے گفتگو اختیار فرمایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. میں استاد محترم رک کر تھوڑی سی ایک بات آ گئی ہے بیچ میں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں وہ بات بھول جائے گی مجھے، کہ جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں جو رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو اس کی خبر دے گا 10 لوگوں کو دے گا، 100 لوگوں کو دے گا، 1000 لوگوں کو دے گا، اس کے لیے یہ انعام ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. تو کیا اس طرح کی کوئی روایت ملتی ہے یا ویسے ہی یہ بات ہے؟ جہاں تک آمد رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنے کا مسئلہ ہے، جی جی، تو یہ تو حدیث رسول سے ثابت ہے جی جی، کہ کوئی بھی مقدس گھڑی ہو اس پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب پاک کو آمد رمضان پر مبارکباد پیش کیا کرتے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میں لمبی بات نہیں کروں گا، کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد کی گھڑیاں آتی جی، تو حضور اپنے اصحاب کو مبارکباد پیش کیا کرتے بالکل تھے. صحیح. تو یہ تو بات ثابت ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے جی، کہ اس کی سب سے پہلے جو بندہ خبر دے گا اس کے لیے جو ہے وہ جنت واجب ہو جائے گی اور وہ جہنم سے بچ جائے گا، اس قسم کی کوئی بھی حدیث ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے. جی، یہی ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں. جی، لہذا اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصہ میں ایک سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے. جی، حضور فرماتے ہیں کہ مولا المسلمین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ روایت مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لی. تو اس لیے اس قسم کی جو باتیں ہیں بلا تحقیق و تفتیش کے بیان نہیں کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا کے جو صارفین سے ان سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی اس قسم کی کوئی بات ہو وہ ثقہ اور مستند علماء کرام سے اس کی تصدیق فرما لیا کریں. ماشاءاللہ. آپ نے ماشاءاللہ استقبال رمضان کے حوالہ سے ہمارے ناظرین و سامعین کے سامنے بڑی خوبصورت باتیں رکھی ہیں. اب جو ماہ نور یا رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ جب آتا ہے تو اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کا استقبال کس انداز سے کرتے تھے؟ حضور نبی دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مقدس کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے. جی، احادیث شریفہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جی، چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جی، کہ سب سے پہلے جب رجب کا چاند طلوع ہوتا جی، تو حضور ایک مخصوص دعا فرمایا اللہ کرتے اللہ کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان جی، جی، وبلغنا رمضان. یہ حضور کی محبت تھی اس ماہ مقدس سے. سبحان حضور اللہ. فرماتے کہ اللہ پاک ہمارے رجب اور شعبان میں برکت فرما جی، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. اللہ اکبر. اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مقدس شعبان المعظم جو چاند ہے، چاند کی رویت ہے، اس کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں. اللہ اللہ کہ اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ. اللہ. کہ حضور شعبان المعظم کے چاند کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے کا اہتمام، اس کی تاریخوں کا اتنا اہتمام نہ فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مقدس شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھتے. ہمارے علماء کرام نے اور شارحین حدیث نے لکھا یہ چونکہ گویا کہ شعبان المعظم جو ہے وہ ماہ مقدس رمضان المبارک کے لیے ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. تو حضور اس ماہ مقدس میں روزے رکھتے اور بکثرت روزے رکھتے. سبحان اللہ. ایک یہ کہ حضور روزے کی حالت میں حضور بتاتے تھے کہ اس ماہ مقدس میں اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے روزے اس لیے زیادہ رکھے کہ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کی تیاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو اس کا
جو چاند ہے اس کو دیکھتے فرماتے قال ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک، حضور فرماتے کہ یہ جو خیر و بلائی کا چاند ہے، یہ خیر اور یعنی ہدایت کا چاند ہے جی، ہلال رشد و خیر، ہدایت اور خیر یعنی بلائی کا چاند ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے یہ گویا کہ چاند کی طرف دے کر اشارہ فرماتے کہ آمنت بالذی خلقک، کہ میں اس ہستی پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا. سبحان اللہ. چونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جی، اور ممکن ہے آج بھی ہوں کہ جو چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے. جی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ بتایا کہ ہم چاند سورج یا ستاروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کی ذات پر ہمارا ایمان ہے. اس لیے میں آمنت بالذی خلقک، کہ میں اس پر ایمان لایا کہ چاند جس ہستی نے تجھے پیدا کیا ہے. جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حضور ایک مخصوص دعا بھی فرماتے ہیں جی کہ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اور ایک روایت میں ہے وتسلمہ منی متقبلا. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. دعا جو ہے امام طبرانی نے اپنی موجم میں ذکر فرمائی ہے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس حدیث پاک کے راوی ہیں. تو حضور فرماتے کہ سلمنی، مجھے سلامتی عطا فرما من رمضان سے، یعنی کہ اس میں میری صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے، جی، میں بیماری سے بچا رہوں، بیماری سے محفوظ رہوں، تاکہ اس ماہ مقدس کی جو عبادات ہیں ان میں کوئی فرق نہ پڑے. جی بالکل. اور فرماتے کہ یا اللہ پاک رمضان کو میرے لیے محفوظ فرما لے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا چاند جو ہے، اس کا اول و آخر جو ہے وہ میرے لیے محفوظ رہے، غبار آلود نہ ہو جائے، کوئی مشکوک نہ ہو جائے، کوئی شیبہ نہ پڑ جائے. سبحان اللہ. اور ایک یہ دعا فرماتے کہ اس کو مجھ سے محفوظ رکھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس میں نہ کروں. انبیاء ظاہر بات ہے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ تو صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے تھا، تو ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. اگر ہم اس کو اپنی زبان میں، ویسے تو اپنی زبان میں ہم اس کو دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک میں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما، اور اس کا اول و آخر جو ہے وہ ہمارے لیے محفوظ فرما دے، اور اس میں ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. اس کو یعنی ہماری نافرمانی سے محفوظ فرما، یعنی گناہ سے ہم باز رہیں. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی دو عالم علیہ السلام کی جو کیفیت ہوتی تھی اس میں، اور جو اعمال صالحہ اور دعاؤں کی کثرت ہوتی تھی، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی، اذا دخل شہر رمضان تغیر لونہ. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، آپ کے آثار بدل جاتے. اور نبی دو عالم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ کثرت صلاتہ، حضور کی نماز بھی کثیر ہو جاتی ہے، نماز میں کثرت آ جاتی ہے. وابتہل فی الدعاء، حضور گڑ گڑا کر اور عاجزی ان کی ساری سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. واشفق منہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آپ کے دل میں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توحید کے سب سے بڑے علمدار حضور کی ذات ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ حضور کے دل میں ہے. سبحان. ماہ مقدس رمضان المبارک کیسے ہم گزاریں، اور اس میں ہمیں عبادت کے لیے کتنا ذوق و شوق ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آ جاتا شد میزارہ، حضور اپنی کمر کس لیتے. سبحان اللہ. حضور اپنی کمر کس لیتے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینصرف، حضور اپنے بستر مبارک پر اس کی راتوں کو نہ آتے یہاں تک کہ یہ ماہ مقدس رخصت ہو جاتا. سبحان اللہ. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. جی میں آگے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. اور یہ جو حضور علیہ السلام کے فرامین آپ نے رکھے ہیں، کہ رجب شروع ہوتے ہی حضور علیہ السلام دعا کرتے، پھر اپنی صحت و عافیت کے لیے دعا کرتے کہ اس پورے ماہ مقدس میں مجھے میری صحت اچھی رہے، تاکہ عبادات میں جو ہے کوئی پریشانی نہ بنے میرے لیے. تو اب جتنے بھی ہمارے ناظرین و سامعین یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج رمضان مبارک کا پہلا پروگرام ہے،
تو ظاہر آج ہی سے اہل ایمان بڑے ذوق و شوق سے ان کے اندر ایک جذبہ ہوگا رمضان گزارنے کا. لیکن جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں کہ یہ ماہ مقدس آپ کس انداز سے گزاریں, ان کی برکات کو کیسے حاصل کریں؟ ویسے تو اس کے لیے لمبی بات ہے, لیکن میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی گوشے گزار کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو شے ہے وہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان کو اس کی طلب اور آرزو ہوتی ہے. اور آرزو کب ہوتی ہے؟ جب شوق ہوتا ہے. اور شوق کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے, اس کی معرفت ہوتی ہے. جی ایسا ہی. سب سے پہلی جو بات ہے, ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک کی قدر پہچاننی چاہیے. اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو برکات ہیں, جو ثمرات ہیں, جو فوائد ہیں, ہمیں ان کو جاننا چاہیے. اس ماہ مقدس کی جو فضیلت ہے اور اس کی مقدس لمحات کی جو مقام ہے, جو اہمیت ہے, ہمیں اس کو جاننا چاہیے. بالکل. کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سچی طلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو پورا کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اور قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ بھی اس کی تائید کرتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, اور اپنی بھرپور کوشش کے ذریعے سے ہماری معرفت حاصل کرتے ہیں, ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم ضرور بے ضرور ان کو اپنی طرف راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ. اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو اس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمیں ماہ مقدس کی برکات کو پانے کے لیے ہمارے اندر سب سے پہلی جو چیز ہونی چاہیے وہ سچی طلب اور انتہائی طلب ہونی چاہیے. اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں میں ہم اپنے شوق کو مزید بڑھائیں. ظاہر بات ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے اور دینی ترقی کا بہت بڑا زینہ ہے. اور اس میں شیطانی اثرات کم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش پر ہوتی ہے. اور کوئی بھی انسان تھوڑی سی محنت کرے تو بہت کچھ پا سکتا ہے سچی طلب کے ساتھ. تو سب سے پہلی جو چیز ہے ہمیں کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سچے دل سے اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے. کہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں سب کی بخشش ہو جائے اور ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محروم ہو جائیں. اس سے بڑی نالائکی کیا ہوگی؟ لہذا ہمیں سب سے پہلے ایک بدنصیبی کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ راغم انفہ, وہ شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے, اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے. تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ کون اس شخص کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس پر ماہ مقدس رمضان داخل ہوا, جس نے ماہ مقدس رمضان المبارک کو پایا اور اس کی بخشش ہونے سے پہلے ہی وہ چلا گیا. اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے رب تعالیٰ سے معافی طلب کریں. سچے دل سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور متوجہ ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ماہ مقدس رمضان المبارک کو نزول قرآن کی نسبت ہے, یہ اللہ کی لا رائب سچی اور سچی کتاب, پوری نسل انسانی کی رہنمائی کرنے والی کتاب ماہ مقدس رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے. تو اس ماہ مقدس کے مقدس لمحات میں ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو درست پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اس کا ہم تلفظ اپنا بہتر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ و تشریح ہم پڑھیں اور اس کو ہم ذوق و شوق سے سنیں. نماز تراویح میں جب ہماری حفاظ کرام قرآن کریم فرقان حمید کو تلاوت فرمائیں تو ہمیں ذوق و شوق سے سننا چاہیے اور اپنے شوق میں اضافہ کرنا چاہیے اور اپنے حفاظ سے جلدی تراویح کو ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کے احکام پر ہم عمل کر سکیں. کیونکہ ظاہر بات ہے جب تک ہم قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا ہم سے کیا فرما رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے یہ دو باتیں آپ کے سامنے. تیسری بات یہ ہے کہ نماز 5 گانا اگر کسی بندے کی عادت ہے تو اس عادت میں مزید ہمیں اضافہ فرمانا چاہیے کہ ہم
نفل نماز کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو اس ماہ مقدس میں ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے اور پختہ ارادہ کرنا چاہیے اور بھرپور محنت کرنی چاہیے کہ اس ماہ مقدس کو گزارنے کے بعد ہم اپنی کوئی بھی نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ چھوڑنے کی جو عادت ہے یہ ہم ختم کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو مزید جس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات اور امور خیر کو بجا لانے کے لیے اس ماہ مقدس میں جو غیر ضروری مصروفیات ہیں ہمیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ظاہر بات ہے رمضان کا جو مقصد ہے روزے کا وہ کیا ہے کہ وہ ہمیں متقی بنانا ہے. تو ہم اس تقوی کو کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم اپنے معمولات کو نہیں چھوڑتے. ہم بیکار مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں. غیر ضروری اسفار ہوتے ہیں ہمارے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بھی اجتناب کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جھوٹ بولتے ہیں. دوسروں کو تنگ کرنا, دوسروں کے حقوق کا استحصال کرنا یہ ہمارا وتیرہ اور عادت بنی رہتی ہے. اس لیے ہمارے اندر مثبت تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں سے ہم بھرپور طریقے سے مستفید ہو جائیں اور ہمارے اندر مثبت تبدیلی پیدا ہو جائے اور ہماری دینی ترقی ہو جائے اور نیکیوں کے اس موسم بہار سے ہم خوب مستفید ہو جائیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذوق و شوق کا مظاہرہ کریں اور ہر قسم کے گناہوں کو ہم چھوڑ دیں. یعنی کہ جو ہمارے ایک ظاہری ہے نا کہ جو ہمارا روزہ ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے باز رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعضاء کو بھی برے کاموں سے بچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو صبر اور غم خاری کا مہینہ قرار دیا. بالکل صحیح ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ هو الشہر, یعنی رمضان جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے, هو الشہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ, هو الشہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. یہ جو ماہ مقدس رمضان ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے. معمولی بات نہیں ہے. اور صبر کا صرف مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ ہم جزا فضا سے رک جائیں, بلکہ تمام قسم کے برے اعمال سے بچنا یہ صبر ہے. رک جانا کو کہتے ہیں صبر. صبر کا لغوی معنی جو ہے وہ رک جانا. ہم تمام قسم کے گناہوں سے باز آ جائیں اور بچنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور فرماتے ہیں کہ ہوا شہر المواسات, یہ غم خاری کا مہینہ ہے. تو غم خاری کا مہینہ کرا دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے ملازمین کے ساتھ اور اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بھرپور اظہار ہمدردی کریں اور خوب ان پر مال و دولت کو خرچ کریں, ان کی دل جوئی کریں. اور جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی مشکل میں ہوں اور ان کو ہم آسانی مہیا کرنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ ان کی مدد کریں ہم, اور اپنے ملازمین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, بلائی والا سلوک کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات اور بھی ہے, علم کی جس قدر زیادہ اہمیت ہے اسی قدر ہم اس سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں ہم بھرپور طریقے سے علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ نبی دو عالم علیہ السلام کی بے شمار اس میں فرامین ہیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے. اور خاص طور پر علم دین کی اہمیت جو ہے وہ سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں ہم علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کریں اور ان کے دروس و بیانات کو سنیں. اور جس چیز کے بارے میں ہمارے پاس علم نہ ہو تو ہم بغیر علم کے کسی چیز کو اختیار کر کے اس پر عمل نہ کریں, بلکہ اپنے مستند علماء سے اس کے بارے میں پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جاننے والوں سے پوچھ لو وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. تو ایک بات میں یہاں اور بھی کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ علم علماء دین سے ہی حاصل کرنا چاہیے. علم دین علماء کرام سے ہی حاصل کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں مختلف رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں. کچھ پروفیشنل قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس میں دین سکھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ خود دین سے بے خبر ہوتے ہیں. تو
تو ایسے لوگوں سے علم دین حاصل کرنا جو خود دین کے علوم سے بے خبر ہیں تو فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے. اس لیے مسند علماء کرام سے جو ہے وہ دین سیکھنا چاہیے اور ان سے اپنے مسائل کا جو ہے وہ حل تلاش کرنا چاہیے. اور ہمارا یہ جو پلیٹفارم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں مسند علماء کرام ہمیں دین سکھائیں گے. تو اس پروگرام سے بھی ہمیں جڑے رہنا چاہیے اور اسے ہمیں متاثر رہنا چاہیے، خود بھی ہم سنیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھلا ہو جائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر استاد محترم علامہ زبیر جالی صاحب. آپ اس پروگرام بہار سلطانیہ کے اس پہلے پروگرام میں تشریف لائیں. انشاءاللہ مزید آگے جتنے بھی ہمارے یہ پروگرام ہوں گے پھر آپ کو تکلیف دیں گے اور اس پروگرام کا آپ حصہ بنتے رہیں گے. سامعین ناظرین، آپ نے رمضان المبارک کا یہ پہلا پروگرام آپ نے آج سماعت کیا ہے. اس میں جتنی بھی باتیں بیان ہوئی، انسان کا آپ نے استقبال کس انداز سے کرنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن امور کو بجا لانا ہے. ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مجھے اور آپ سب کو یہ نصیب ہوا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. اس سے بھرپور آپ فائدہ حاصل کریں. تو انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئے عالم دین کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. اور آپ سب اس پروگرام بہار سلطانی کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے علم اور ایمان میں اضافہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل بہار سلطانیہ اور فیس بک پیج کو لائک کریں جہاں آپ کو خطابت کی فصاحت و بلاغت کے رموز، اسلامی تاریخ و واقعات، حمد و نعت، اسلامی صحت مند طرز زندگی سے آشنائی اور نئے فضلہ خطبہ کو نکھارنے کے لیے معاون ہوگا. بہار سلطانیہ اشتیاق سلطانی کے ساتھ.